آج کی تقریر کا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنس۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وحی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید ساری کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر کوئی کتاب کہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کتاب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے ہر دور میں اس کتاب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ سینکڑوں سال پہلے وقت تھا، دور تھا معجزات کا، ایج آف میریکلز۔ الحمدللہ قرآن مجید از اے میریکل آف میریکلز۔ قرآن مجید معجزوں کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد آیا دور ادب کا، لٹریچر، پوئٹری۔ الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان عربی داں یہ کہتے ہیں کہ عربی میں سب سے بہترین کتاب عربی ادب کے لحاظ سے وہ ہے قرآن مجید۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنوتی دیتے ہیں قرآن مجید میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہمارے بندے پر، اگر آپ کو شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو آپ ایک سورہ قرآن مجید جیسی پیش کیجئے۔ مِن مِّثْلِهِ، ہو بہو نہیں، قرآن مجید جیسی ایک سورہ آپ پیش کیجئے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلاؤ اپنے مددگار کو اور اپنے گواہ کو اللہ کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نہیں پیش کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ ہرگز پیش نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان دو آیتوں میں چنوتی دیتے ہیں، انسانوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ اس وقت دور تھا عربی ادب کا۔ اس وقت عربوں کو ناز تھا اپنی عربی زبان پر، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید نازل کرتے ہیں اور ساری انسانیت کو چنوتی دیتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن مجید جیسی ہو بہو نہیں، ملتی جلتی، ہو بہو تو دور کی بات ہے، ایک سورہ پیش کرو۔ اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے 3 آیتوں کی، صرف 10 الفاظ۔ بہت لوگوں نے کوشش کی، ایک انسان نے بھی کامیابی نہیں پائی، اور تا قیامت کوئی بھی قرآن مجید جیسی قریباً ایک سورہ بھی پیش نہیں کر پائیں گے۔ لیکن آج کا دور ادبی دور نہیں ہے، اٹس ناٹ این ایج آف لٹریچر اینڈ پوئٹری۔ اگر کوئی کتاب اپنے آپ کو خدا کی طرف سے کہتی ہے اور ادبی انداز میں کہتی ہے کہ دنیا چپٹی ہے، دنیا سپاٹ ہے، کیا آج کا جدید انسان اس بات کو تسلیم کرے گا؟ بالکل نہیں، کیونکہ آج کا دور ادبی دور نہیں ہے، آج کا دور ہے جدید سائنس کا دور۔ آج ہم کوشش کریں گے یہ تحقیق کرنے کی قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں، قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا قرآن اور جدید سائنس ٹکراتے ہیں۔ اس موضوع پہ ایک مشہور سائنسداں، فزسسٹ اور نوبل پرائز ونر جس کا نام البرٹ آئنسٹائن تھا، اس نے کہا
Science without religion is lame, and religion without science is blind. Science मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है. मैं फिर से दोहराऊंगा. एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो फेमस फिजिसिस्ट था और नोबेल प्राइज विनर, उसने कहा कि साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन है साइंस की किताब, SIGNS. ये है निशानियों की किताब, आयतों की किताब. और कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा निशानियां हैं, 6000 से ज्यादा आयतें हैं. इनमें से 1000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में जिक्र करती है. आज की इस तकरीर में मैं सिर्फ उन साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंस के हकाइक के बारे में जिक्र करूंगा विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, जो साइंसदान साबित कर चुके हैं. साइंटिफिक हाइपोथेसिस, साइंटिफिक थियरीज, साइंटिफिक नजरिया, इनके बारे में जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि हम जानते हैं कि मेनी अ टाइम साइंटिफिक हाइपोथेसिस थियरीज टेक यू टर्न्स. ये साइंस के नजरिए जो हैं कई बार वो अपने नजरिए से पलट जाते हैं. इसीलिए इस तकरीर में सिर्फ मैं साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में जिक्र करूंगा, साइंस के हकाइक के बारे में. सबसे पहले हम तस्करा करेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में, फल्कियात के बारे में. 35 से 40 साल पहले कुछ साइंसदान ने तहकीक की एक मौजू पे, तख्लीक कायनात, मतलब क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स. और इन साइंसदान ने कहा कि हमारी कायनात सबसे पहले एक प्राइमरी नेब्यूला था, बुनियादी गोला, इब्तिदाई गोला. उसके बाद देयर वाज अ सेकेंडरी सेपरेशन, दूसरी जुदाई, दूसरी अलैदगी, और एक बड़ा धमाका होता है बिग बैंग. उसके बाद वजूद में आया गैलेक्सीज, कहकशाएं, सितारे, सैयारे, चांद, सूरज और ये जमीन जिसमें हम रहते हैं. इसे साइंसदान ने कहा बिग बैंग, बड़ा धमाका. ये जो साइंसदान ने तकरीबन 40 साल पहले ढूंढा किस तरीके से कायनात वजूद में आए, तख्लीक कायनात, कुरान मजीद में इसका जिक्र 1400 साल पहले है. और मैंने इस तकरीर के शुरू में एक आयत की तिलावत की, सूरह अंबिया की, सूरह नंबर 21, आयत नंबर 30, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, अवलम यल्लज़ीना कफरू, क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनहुमा, कि जमीन और आसमान एक थे, जुड़े हुए थे और हमने उन्हें जुदा किया. ये जो तख्लीक कायनात, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, बिग बैंग, बड़ा धमाका, जो साइंसदान को 40 साल पहले पता चला, कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले. कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में, सूरह नंबर 41, आयत नंबर 11 और 12 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान की तरफ देख के कहा जब वो धुआं था कि आसमान और जमीन एक साथ आ जाओ, विलिंगली और अनविलिंगली, अपने मर्जी से या अपने मर्जी के बिना. और उनने कहा कि हम अपने मर्जी से एक साथ आ जाते हैं. कुरान मजीद में लिखा है कि आसमान सबसे पहले धुआं था, अरबी लफ्ज है दुखान. और आज के साइंसदान ये कहते हैं कि कायनात बनने के पहले ये आसमान धुआं था. इंग्लिश में कहते हैं गैस, लेकिन अरबी में दुखान के मानी है स्मोक. कुछ मुफस्सरीन ने तर्जुमा किया मिस्ट, धुंध, जो मेरे हिसाब से सही तर्जुमा नहीं, क्योंकि धुंध होता है ठंडा और धुआं होता है गर्म. धमाके के बाद
ہم اکثر دیکھتے ہیں گرم دھواں، دھند نہیں دیکھتے. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان تھا دھواں، اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ اسموک گیس سے اور بہترین لفظ ہے. جو قرآن مجید میں دخان لکھا ہے وہ گیس سے اور بہترین ہے، اور سائنٹیفکلی اسموک از اے بیٹر ورڈ دین گیس. آپ سوچ سکتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. انسان پہلے سمجھتے تھے کہ زمین سپاٹ ہے، چپٹی ہے. سب سے پہلی بار اگر کوئی انسان نے یہ ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے، وہ ایسا فرانسس ڈریک سن 1577 1577 when he sailed around the earth. جب سمندر پہ سفر کیے دنیا کے گول، تو فرانسس ڈریک نے ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29 میں، الم ترى ان اللہ یلیج اللیل فی النہار ویلیج النہار فی اللیل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دن میں تبدیل کیا، اور دن کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ رات میں تبدیل کیا. یہ دن کا رات اور رات کا دن آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے تبدیل ہونا یہ ثبوت دیتا ہے کہ دنیا بیضوی ہے. اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو دن فوراً رات میں تبدیل ہوتا اور رات فوراً دن میں تبدیل ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات کو دن پہ لپیٹتا ہے اور دن کو رات پہ لپیٹتا ہے. قرآن میں عربی لفظ ہے قوارہ، جس کے معنی لپیٹنا. جس طریقے سے ایک انسان پھیٹا سر پہ لپیٹتا ہے، a person coils the turban on the head، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات دن پہ لپیٹی جاتی ہے اور دن رات پہ لپیٹا جاتا ہے. یہ دن کا رات اور رات کا دن پہ لپیٹنا اسی وقت پاسبل ہے جب دنیا بیضوی ہے. اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو یہ ممکن نہ ہوتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں سورہ نمبر 79 چیپٹر 79 آیت نمبر 30 میں، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا بچھونا جیسے. دہا کہ ایک معنی ہے پھیلانا، اور دہا کی دوسری معنی آتا ہے عربی لفظ دھویا سے، جس کے معنی ہے بیضا، جس کے معنی ہے انڈا. اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے، بیضوی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں آج کہ دنیا پوری طریقے سے گول نہیں ہے. وہ اوپر اور نیچے سے فرام دا پولز اٹ از فلیٹنڈ، اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے، جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں جیو اسفیریکل ان شیپ، ارضی بیضوی. اور یہ لفظ جو دہا ہے وہ عام انڈے کے لیے نہیں ہے، عام بیضے کے لیے نہیں، خصوصاً شتر مرغ کے انڈے کے لیے، شتر مرغ کے بیضے کے لیے. اور جب ہم دیکھتے ہیں شتر مرغ کا بیضا انڈا از جیو اسفیریکل ان شیپ، ارضی بیضوی کے شکل میں ہے. آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ زمین، یہ دھرتی اس جیو اسفیریکل ان شیپ، ارضی بیضوی شکل میں ہے. پہلے انسان یہ سوچتے تھے یہ چاندنی جو ہے، چاند کی روشنی، یہ اس کی خود کی روشنی ہے. چند صدی پہلے ہمیں پتا چلا کہ چاند کی روشنی، چاندنی اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی لی ہوئی روشنی ہے، سورج کی منعکس شدہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، بوروڈ لائٹ ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان میں برج رکھے، تاروں کے جھنڈ، اور اس میں رکھا سورج جس کے پاس خود کی روشنی ہے، سلگتا ہوا چراغ، اور رکھا چاند
جس کی لی ہوئی روشنی ہے۔ قرآن میں سورج عربی میں کہا گیا ہے شمس، اور اس کی روشنی کو کہا گیا ہے سراج، وہاج اور دیا، جس کے معنی ہے سلگتا ہوا چراغ یا مشال یا دیا۔ تینوں کے معنی ہیں کہ سورج کی روشنی خود کی ہے، اور چاند کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں قمر، اور چاندنی کو کہا گیا ہے منیر یا نور۔ منیر مینس بوروڈ لائٹ، لی ہوئی روشنی، یا نور میننگ ریفلیکٹڈ لائٹ، منعکس شدہ روشنی، ریفلیکٹڈ لائٹ۔ آپ سوچ سکتے قرآن مجید 1400 سال پہلے کہتا ہے کہ یہ چاندنی خود کی روشنی نہیں ہے، چاند کی لی ہوئی روشنی ہے۔ اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 کے علاوہ سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 میں، اور سورہ نوح میں سورہ نمبر 71 آیت نمبر 15 اور 16 میں۔ پہلے سائنسداں یہ سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور باقی سیارے چاند اور سورج زمین کے گول گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ اسے کہتے تھے تھیوری آف جیو سینٹرزم، زمین کو مرکز سمجھنے کا نظریہ۔ اور یہ لوگ 2 صدی سے، ٹولمی کے وقت سے مانتے تھے، 16ویں صدی تک، جب تک کوپرنیکس نے کہا کہ زمین کے گول چاند اور سیارے نہیں چکر لگا رہے ہیں، لیکن سورج کے گول زمین، چاند اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ اسے کہتے تھے ہیلیو سینٹرک تھیوری، مطلب سورج کا مرکز ہونے کا نظریہ۔ اور سن 1609 میں ایک جرمن سائنٹسٹ جس کا نام تھا یوہنس کیپلر، اس نے لکھا اپنی کتاب میں ایسٹرونوما نووا کہ صرف سیارے اور چاند سورج کے گول گھوم نہیں رہے ہیں، لیکن زمین، چاند اور سیارے، پلانٹس، سورج کے گول گھومنے کے علاوہ اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں۔ They are rotating about their own axis۔ اور جب میں اسکول میں تھا، میں سن 1981 میں 10ویں میں تھا، جغرافی میں نے پڑھا تھا کہ زمین، چاند اور سیارے، پلانٹس، وہ چکر لگا رہے ہیں، they are revolving and rotating، اور اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں، لیکن سورج اپنے محور پہ گردش نہیں کر رہا ہے۔ لیکن میں نے جب قرآن کی ایک آیت پڑھی، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق اللیل والنہار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رات اور دن بنایا، والشمس والقمر، سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، وہ گھوم رہے ہیں اور اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں۔ قرآن کا لفظ یہاں ہے یسبحون۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ سن اینڈ دا مون آر ریوالونگ، چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے۔ اس کے علاوہ یسبحون، یہ عربی لفظ یسبحون آتا ہے لفظ صباح سے، اور صباح ایک عربی لفظ ہے جو چلتے ہوئے جسم کے موومنٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں گا کہ کوئی انسان پانی میں سباہ کر رہا ہے، اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ پانی کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے، اس کے معنی ہے کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے۔ اگر میں کہوں گا کوئی سباہ کر رہا ہے زمین پہ، اس کا مطلب نہیں کہ وہ آدمی زمین پہ رول کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان زمین پہ چل رہا ہے یا دوڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ لفظ کا استعمال کرتے ہیں کوئی فلکی جسم کے لیے، فار اے سیلیسٹل باڈی، اس کے معنی نہیں کہ وہ فلائی ہو رہا ہے یا فلوٹ ہو رہا ہے، اس کے معنی ہے اٹ از روٹیٹنگ اباؤٹ اٹس اون ایکسس، وہ اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے۔ آج سائنس ترقی کرنے کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ سورج کا عکس ٹیبل کے اوپر دیکھ سکتے ایک آلے کے ذریعے، اور پتہ لگتا ہے کہ سورج میں بلیک سپاٹس ہے،
اور یہ بلیک اسپاٹس تقریباً 25 دن لیتے ہیں گردش کرنے کے لیے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج تقریباً 25 دن لیتا ہے ایک گردش کرنے کے لیے. تو آج سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ سورج بھی اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے. جو میں نے اسکول میں تقریباً 28 سال پہلے پڑھا تھا کہ سورج واز اسٹیشنری، سورج گردش نہیں کر رہا ہے، تو 28 سال پہلے میں نے اسکول میں پڑھا. آج سائنس اسے تسلیم کرتی ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. اور آج اکثر اسکول کے سائنس کی کتاب میں اس کو انکارپوریٹ کیا جا چکا ہے. یہ نئی چیز داخل ہو چکی ہے سائنس کی کتابوں میں کہ سورج اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 40 میں کہ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور دن کو رات نہیں پکڑ سکتی. The sun cannot outstrip the moon, neither can night catch up with the day. کل فی فلک یسبحون، یہ اپنے محور پہ گردش کر رہے. اس کے معنی کہ چاند اور سورج کے جو ایکسس ہے، جو ریولیوشن کا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ علیحدہ ہے، اسی لیے وہ آپس میں کبھی نہیں ملیں گے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو سورج کی روشنی ہم دیکھتے ہیں، اٹ از ڈیو ٹو اے کیمیکل ریئیکشن. یہ ایک کیمیکل ریئیکشن کے وجہ سے ہے جو کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے، اور ایک دن یہ کیمیکل ریئیکشن بند ہو جائے گا اور سورج ختم ہو جائے گا. لیکن سائنسداں کہتے ہیں کہ اس کو اور کروڑوں سال لگیں گے، اور کروڑوں سال کے بعد ایک کیمیکل ریئیکشن بند ہوگا. یعنی سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سورج نشٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 میں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج جا رہا ہے اپنے مستقر کی طرف. سورج جا رہا ہے اپنے ڈیسٹینیشن پہ. سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے. مستقر کے معنی مقرر وقت اور مقرر جگہ، اس کے دو معنی ہوتے ہیں. مستقر کے معنی کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے اور مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے. یہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے. اور سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ سورج کائنات کے ایک نقطے کی طرف جا رہا ہے جس کا نام ہے سولر اپیکس. ان دا ہرکولینز الفا لائرا 12 میل پر سیکنڈ کی رفتار پہ. قرآن میں لکھا ہے مستقر، مقرر جگہ کی طرف. سائنس کہتی ہے دونوں معنی مستقر کے، مقرر جگہ اور مقرر وقت، دونوں الحمدللہ صحیح ہے. اور اس کا ذکر سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 کے علاوہ سورہ رعد میں بھی ہے سورہ نمبر 13 آیت نمبر 2، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 13، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29، اور سورہ الزمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں. سب جگہ کہا گیا ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے، ایک مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے جو آسمان ہمارے زمین کے اوپر ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایٹماسفیئر، وہ ایک محفوظ چھت کی طرح ہے. اور سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ خطرناک ریز لائک الٹرا وائلٹ ریز، ایکس ریز، یہ چھت، یہ ایٹماسفیئر ان خطرناک ریز کو زمین پہ آنے سے روکتا ہے، ورنہ زمین پہ جاندار چیز مٹ جائیں گی. قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 32 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، a protected ceiling, a canopy well guarded. آپ سوچ سکتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے، جو سائنسدان نے حال ہی میں 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 150 سال پہلے کہا کہ یہ ایٹماسفیئر از اے پروٹیکٹڈ سیلنگ. جب میں اسکول میں تھا تقریباً 28 سال پہلے، میں نے سائنس میں سیکھا تھا دیر آر 3 ٹائپس آف میٹر: سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس.
तीन किस्म के मादा थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज साइंस ये कहती है कि तीन मादा, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर के अलावा और भी है। हम पहले ये समझते थे कि ऑर्गेनाइज एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स के बाहर, ऑर्गेनाइज फल्कियात के बाहर खला था, वैक्यूम था। आज साइंस कहती है क्या इंटरस्टेलर स्पेस, सैयारे के बीच मादे के पुल है, ब्रिजेस ऑफ मैटर है, जिसे आज हम कहते हैं प्लाज्मा, जिसे साइंसदान कहते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। चौथी किस्म मादे की आज साइंसदान कहते हैं प्लाज्मा है। कुरान में इसका जिक्र 1400 साल पहले है, सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 59 में, 59 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन और आसमान को बनाया और इसके बीच में सारी चीजें बनाई। मतलब जमीन और आसमान के बीच में वैक्यूम नहीं है। आज साइंस इसे कहती है मादे के पुल, ब्रिजेस ऑफ मैटर, कहती है प्लाज्मा है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और इसका जिक्र सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 59 के अलावा सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 85 में, सूरह सजदा सूरह नंबर 32 आयत नंबर 4 में, सूरह सफ़ात सूरह नंबर 37 37 आयत नंबर 5 और सूरह अहकाफ सूरह नंबर 46 46 आयत नंबर 3 में कई जगह लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन और आसमान बनाए और इसके बीच में सारी चीजें। टॉकिंग अबाउट द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा। एक मशहूर साइंटिस्ट जिसका नाम एडविन हबल है, उसने कहा था कि कायनात फैल रही है, द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़ारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 47 आयत नंबर 47 में कि हमने ये कायनात बनाई फैलती हुई। अरबी लफ्ज मुसियुना, फैलना। और आज साइंस इसको तस्लीम करती है कि हमारी कायनात फैल रही है, आवर यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। कई दुश्मन इस्लाम ये कहेंगे, जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम ये कहेंगे कि कुरान मजीद में फल्कियात का जिक्र होना कोई अजूबा नहीं, नथिंग ग्रेट, कोई बड़ी बात नहीं है कि कुरान मजीद में फल्कियात का जिक्र है, क्योंकि अरब फल्कियात में माहिर थे। मैं इस बात को मानता हूं कि अरब फल्कियात में माहिर थे, लेकिन इनसे यह कहना चाहता हूं कि कुरान मजीद नाजिल होने के बाद कुछ सदी बाद अरब फल्कियात के मैदान में माहिर बने। तो कुरान मजीद से अरब ने फल्कियात सीखा, ना कि उल्टा। जिक्र करेंगे तबियात का। तबियात इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। और कई सदी पहले एक नजरिया था जिसे कहते हैं एटमिज्म, और 23 सदी पहले ग्रीक्स, पर्टिकुलरली डेमोक्रेट्स, उनने ये एटमिज्म के बारे में सबसे पहले कहा, एटमिज्म के नजरिए के बारे में, और कहा कि मैटर के सबसे छोटे हिस्से को कहते हैं एटम, मादा के सबसे छोटे हिस्से को कहते हैं जर्रा। अरबी और उर्दू में एटम को कहते हैं जर्रा। और उस वक्त इंसान ये सोचते थे कि जर्रे को तकसीम नहीं किया जा सकता। आज साइंस तरक्की करने के बाद हम मानते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट। जर्रा मादे का सबसे छोटा हिस्सा है जो एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, लेकिन यह जर्रा तकसीम किया जा सकता है इनटू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। कुरान मजीद में जर्रे का जिक्र है तो लोग समझेंगे कुरान मजीद आउटडेटेड है, ये पुरानी किताब है। जर्रे का जिक्र है, अभी आउटडेटेड है। कुरान में जर्रे का जिक्र है, लेकिन जर्रे के आगे क्या लिखा है वो भी हमें देखना चाहिए। कुरान मजीद में लिखा है सूरह सबा में सूरह नंबर 34 आयत नंबर 3 में कि इनकार करने वाले जब कहेंगे कि वो घड़ी कभी भी नहीं आएगी, आखिरत के बारे में, क़यामत के बारे में, वो घड़ी कभी नहीं आएगी, तो अल्लाह ताला फरमाते कहो उनसे जरूर आएगी अल्लाह की मर्जी से, जिसके पास इल्म गैब है, जिसके इल्म में छोटा सा जर्रा
زمین اور آسمان میں، اور اس چیز جو ذرے سے چھوٹی ہے اور بڑی ہے اس کا علم بھی اس کی کتاب میں محفوظ ہے۔ تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ذرے برابر چیز کا علم ہے اللہ کے پاس، اور ذرے سے چھوٹی چیز اور بڑی چیز کا علم بھی ہے۔ اور یہ انفارمیشن، یہ خبر دہرائی گئی ہے سورہ یونس میں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 61 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علم میں ہے ذرے جیسی چیز جو آسمان اور زمین پہ ہے، اور وہ چیز جو ذرے سے بھی چھوٹی ہے اور ذرے سے بڑی ہے اس کی کتاب میں محفوظ ہے۔ تو قرآن آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، قرآن اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ قرآن پرانی کتاب نہیں، بٹ الحمدللہ جدید کتاب ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے واٹر سائیکل کے بارے میں، پانی کے چکر کے بارے میں۔ ہم جو اسکول میں پڑھتے ہیں واٹر سائیکل کے بارے میں، پانی کے چکر کے بارے میں، سب سے پہلے اس جدید پانی کے چکر کا ذکر کیا تھا سر برنارڈ پیلیسی نے سن 1580 میں۔ اور ہم جانتے ہیں، ہم نے اسکول میں پڑھا ہے کہ واٹر ایواپریٹ فرام دی اوشن، پانی سمندر سے بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے، جڑ کے بادل بنتا ہے، بادل جڑتے ہیں اور اندرونی حصے میں ہوا کے ذریعے جاتے ہیں، پھر ان کی تقسیم ہوتی ہے اور پانی بادل سے برستا ہے۔ بارش برسنے کے بعد یہ پانی نہر بن کر، اسٹریم بن کے، لیک بن کے پھر سے جاتا ہے سمندر میں، اور یہ پانی کا چکر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پہلے لوگ کو 16ویں صدی کے پہلے اس کا علم نہیں تھا۔ 7 صدی قبل مسیح تھیلز آف ملیٹس نے کہا تھا یہ بارش کیسے آتی تھی؟ یہ جو اوشن کا سپرے ہے، سپرے آف دی اوشن، ہوا سے اٹھاتی تھی اور اندرونی حصے میں بارش جیسے برساتی تھی۔ یہ لوگ سمجھتے تھے بارش اس طریقے آتی تھی۔ لوگ کو یہ نہیں پتا تھا کہ زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ کیسے جمتا تھا۔ کئی نظریہ تھے۔ لوگ پہلے سوچتے تھے کہ یہ ہوا کا دباؤ پانی پہ، سمندر پہ، پانی کو زمین سے نیچے لے جاتا تھا اور اس طریقے سے زمین کے نیچے پانی آتا تھا۔ لوگ پہلے یہ سمجھتے تھے ایٹ دا ٹائم آف پلوٹو کے وقت کہ یہ پانی ایک خفیہ راستے سے واپس جاتا تھا سمندر کی طرف، سمندر میں سیکریٹ پیسج، the great abyss known as the Tartarus at the time of Pluto۔ ایک خفیہ راستے سے پانی زمین کے نیچے سے جاتا تھا سمندر میں، اسے کہتے تھے گریٹ ایبس ٹارٹرس۔ اور یہ لوگ سمجھتے تھے 16ویں صدی تک۔ 18ویں صدی میں ڈیسکارٹس بھی اس بات کو تسلیم کرتا تھا، اور 19ویں صدی میں ایرسٹوٹل کا نظریہ بھی لوگ سمجھتے تھے صحیح ہے کہ ویپر was picked up and it condensed in mountain caverns which gave rise to underground lakes which was the source of water for the springs۔ یہ پانی کی بھاپ پہاڑ میں جم جاتی تھی اور پھر زمین کے نیچے بنتے تھے تالاب جو سپرنگز کو پانی دیتے تھے۔ یہ تالاب، انڈر گراؤنڈ تالاب جو ہے، سپرنگز کو پانی دیتے تھے۔ آج ہم جانتے ہیں یہ جو زمین کے نیچے پانی ہے، یہ اصل میں جب بارش کا پانی گرتا ہے زمین پہ جو کریکس ہوتے ہیں اور سورسز کے ذریعے، کریکس کے ذریعے یہ پانی نیچے جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ الزمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21 میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین میں جس میں کریکس ہے اس کے ذریعے زمین میں پانی دیتا ہے، اور جو بوئی ہوئی زمین ہے وہ رنگ برنگی ہو جاتی ہے۔ It brings various colors of sown field۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور مری ہوئی زمین میں جان ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومنون میں، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی آسمان سے برساتے ہیں اور اس پانی کو جما سکتے ہیں اور اس پانی کو بہا سکتے بھی ہے، بہانے پہ قادر ہے۔ اللہ can store the water as well as drain it۔
قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ طارق میں، سورہ نمبر 86 چیپٹر 86 آیت نمبر 11 میں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ، that heaven which returns، وہ آسمان جو واپس دیتا ہے۔ ایک معنی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ کی ہے کہ جو ڈینجرس ریز ہے، الٹرا وائلٹ ریز، ایکس ریز، جو زمین پہ آنے کے پہلے آسمان اسے واپس پھینک دیتا ہے اس طرف۔ اس کے علاوہ یہ جو پانی کا بھاپ ہے، واٹر ویپرائز ہوتا ہے، بادل میں بنتا ہے، اور پھر سے یہ آسمان اس پانی کو زمین پہ برساتا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 22 میں، وی کاز فیکنڈیٹنگ ونڈز، ہم ہوا کے ذریعے بادل کو بھوجل کرتے ہیں۔ عربی لفظ لواقی، لقا سے آتا ہے، جس کا معنی ہے ٹو امپریگنیٹ، ٹو فیکنڈیٹ، برآور کرنا، بوجھل کرنا۔ ہوا بادل کو پولن گرینز کے ذریعے بوجھل کرتی ہے، اٹ امپریگنیٹس دا کلاؤڈ۔ اور دوسری وجہ ہے کہ بادل جب آپس میں ملتے ہیں دے کنڈینس، اس کے بعد پانی برستا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 43 میں، 43 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا کے ذریعے بادل کو چلاتے ہیں، لے جاتے ہیں، جینٹلی پشز دا کلاؤڈز۔ پھر یہ بادل آپس میں جڑتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پانی بادل سے برستا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 48 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا کے ذریعے بادل کو ہلاتے ہیں اور لے جاتے ہیں اندرونی حصے میں۔ اس کے بعد بادل کو چھوٹے چھوٹے حصے میں تقسیم کرتے ہیں، اس کے بعد پانی بادل سے برستا ہے۔ قرآن مجید میں پانی کے چکر کے بارے میں گہرائی سے ذکر ہے، تفصیل سے ذکر ہے، کئی جگہ۔ سورہ اعراف میں، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 57 میں، سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17 میں، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 48 اور 49 میں، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 9 میں، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 34 میں، سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 5 میں، سورہ قوف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 9 اور 10 میں، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 68 to 70، سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 30، سورہ طارق سورہ نمبر 86 آیت نمبر 11۔ کئی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں پانی کے چکر کے بارے میں۔ صرف پانی کے چکر کے بارے میں اگر ذکر کرے گھنٹوں تک تقریر دے سکتے ہیں، صرف قرآن مجید میں پانی کے چکر کا ذکر۔ اب ہم تذکرہ کریں گے ارضیات کے بارے میں، جیولوجی۔ آج ماہرین ارضیات، جیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ زمین کا ریڈیس نصف قطر، ریڈیس اردو میں کہتے ہیں نصف قطر، وہ تقریباً 3750 میل ہے، اور جو اندرونی حصہ ہے زمین کا وہ سیال ہے، لیکوڈ ہے، ہاٹ لیکوڈ، گرم سیال، اور اس میں کوئی جاندار چیز جی نہیں سکتی۔ لیکن اوپر کا حصہ ہے وہ سالڈ ہے، وہ ٹھوس ہے، اور اوپر جو سپرفیشل ارتھ کرسٹ ہے، زمین کی سطح، ارتھ کرسٹ، یہ بہت پتلی ہے، تقریباً 1 سے 30 میل پتلی، صرف 1% سے کم، اور بہت سے امکان ہے کہ یہ زمین کی سطح ہل جائیں گی، ارتھ کرسٹ ول شیک۔ آج سائنسداں یہ کہتے ہیں ڈیو ٹو دا فولڈنگ فینومینا اٹ گیوز رائز ٹو ماؤنٹین رینجز، ایک فولڈنگ فینومینا ہے جس سے پہاڑ پیدا ہوتے ہیں، اور اس پہاڑ کی وجہ سے زمین کی سطح کو استحکام ملتا ہے، اسٹیبلٹی ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نبا میں، سورہ نمبر 78 آیت نمبر 6 اور 7 میں، ہم نے زمین بچھائی ہے، والجبال اوتادا، اور پہاڑ کو اوتاد جیسا بنایا ہے۔ اوتاد عربی میں کہتے ہیں کھوٹے کو، ٹینٹ پیگز، سٹیکس،
اور ہم جانتے ہیں جب ٹینٹ پیک کو زمین میں ہم ڈالتے ہیں، جب کھوٹے کو زمین میں ڈالتے ہیں تو اکثر حصہ زمین کے نیچے گڑ جاتا ہے، اوپری حصہ بہت کم رہتا ہے، 10% سے کم۔ جس طریقے سے آئس برگ پانی میں، برف کا گولا آئس برگ پانی میں دیکھتے ہیں صرف 10% پانی کے اوپر ہے، 90% سے زیادہ پانی کے نیچے، اسی طریقے سے پہاڑ، جو اوپری حصہ ہم پہاڑ کا دیکھتے ہیں وہ کھوٹے جیسا ہے، میخو جیسا ہے، ٹینٹ پیک جیسا ہے، اوپر کا حصہ بہت چھوٹا ہے، اکثر تقریباً 90% زمین کے نیچے ہے۔ اور اس کی وجہ ہے کہ زمین کو استحکام، اسٹیبلٹی دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں، سورہ 79 آیت نمبر 32 میں، اور سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 19 میں، ہم نے پہاڑ کو زمین سے مضبوطی سے بنایا ہے۔ We have placed on the earth mountain standing firm. زمین پہ ہم نے پہاڑ مضبوطی سے بنایا ہے۔ ارضیات میں، جیولوجی کے میدان میں ایک بہت اہم کتاب ہے جو اکثر دنیا بھر جب جیولوجی کے سبجیکٹ میں اسے گائیڈ مانا جاتا ہے، اس کتاب کا نام ہے ارتھ، زمین۔ اور اس کے ایک لیکھک، ون آف دا آتھرز، اس کا نام ہے ڈاکٹر فرینک پریس، جو یو ایس اے کے سائنس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ تھے اور ایکس پریزیڈنٹ آف یو ایس اے جمی کارٹر کے سائنس ایڈوائزر تھے۔ ڈاکٹر فرینک پریس ارتھ کتاب میں پہاڑ کا نقشہ بناتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پہاڑ کے جڑ زمین کے نیچے ہے، ویج شیپ، اور لکھتے اپنی کتاب میں کہ پہاڑ کا اہم مقصد ہے کہ زمین کو استحکام دینا، ٹو گیو اسٹیبلٹی ٹو دی ارتھ۔ اور قرآن میں ہو بہو وہی ذکر ہے 1400 سال پہلے، سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31 میں، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15 اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 میں، کہ ہم نے زمین پر پہاڑ جمع کے رکھا ہے تاکہ زمین نہ ہلے۔ قرآن میں لکھا ہے پہاڑ کا اہم مقصد ہے زمین کو ہلنے سے بچانا، ٹو گیو اسٹیبلٹی ٹو دی ارتھ، ٹو پریونٹ دی ارتھ فرام شیکنگ۔ آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید میں 1400 سال پہلے اس کا ذکر ہے، اور سائنسدان نے آج کل حال ہی میں 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے اسے تسلیم کیا، اور قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے علم بحر کے بارے میں، اوشنوگرافی کے بارے میں۔ اور اوشنوگرافی کے فیلڈ میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں، 53 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائے ہیں، ایک پینے والا اور میٹھا، اور دوسرا کھارا اور کڑوا، اور دونوں کے بیچ اللہ نے ایک برزخ بنایا ہے، بنا دکھنے والا ایک ویل، ایک پردہ۔ عربی میں لفظ برزخ، برزخ کے معنی پردہ۔ جس طریقے سے انسان مرتا ہے اور واپس سے قیامت میں اٹھنے کے پہلے ہم کہتے ہیں برزخ میں ہے، انسین، جو دیکھے نہیں جا سکتا ہے وہ زندگی، قرآن میں کہا گیا برزخ، نہ دیکھے جانے والا پردہ۔ قرآن میں پھر سے اس کا ذکر ہے سورہ رحمان میں سورہ نمبر 55 آیت نمبر 19 اور 20 میں، جو آج ہمارے ننھے سے قاری نے اس کی تلاوت کی۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ یبغیان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائے جو آپس میں ملتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ان کے درمیان ایک پردہ ہے۔ لوگ پہلے جانتے تھے کہ 2 قسم کے پانی ہیں، کھارا اور میٹھا، کھارا پانی میٹھا پانی، لیکن مفسرین قرآن یہ نہیں سمجھ پاتے تھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان برزخ ہے۔ پانی آپس میں ملتا ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے گھل مل نہیں سکتا۔ کھارا پانی اور میٹھا پانی ملتا ہے لیکن ان کے درمیان برزخ ہے تاکہ ایک پانی دوسرے پانی میں مل نہیں سکے۔
تو مفسر قرآن یہ سمجھ نہیں پاتے تھے اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے. آج جو سائنس ترقی کرنے کے بعد اور علم بحر کے بارے میں ہم آج اور جانتے ہیں، جو پروفیسر ہے جو یو ایس اے کے مشہور ماہر ہے علم بحر میں، یہ سائنٹسٹ نے کہا اس کے معنی ہیں آج ہم جانتے ہیں کہ جب بھی میٹھا پانی کھارے پانی میں جاتا ہے، بہتا ہے، وہ میٹھا پانی اپنی مٹھاس کو کھو دیتا ہے اور کھارا بن جاتا ہے، اور اس کے درمیان دیر از اے ٹرانزیشنل ہوموجنائزنگ ایریا، جو عربی میں قرآن میں لکھا ہے برزخ، ایک پردہ. آج جو سائنس نے جانا، قرآن مجید نے 1400 سال پہلے لکھا کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان ہے ایک پردہ. یہ پانی ملتا ہے لیکن آپس میں گھل مل نہیں سکتا. دے میٹ بٹ دے ڈو ناٹ مکس. اور سب سے بہترین مثال جو ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں وہ ساؤتھ افریقہ میں ان دا سدرن پارٹ ان دا کیپ ایریا دونوں کھارا اور میٹھا پانی ملتا ہے. ہم دیکھ سکتے، ہم یہ بھی دیکھتے کہ دونوں پانی کا رنگ الگ ہے. یہ مثال ہم ایجپٹ، مصر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. جب ریور نائل فلوز انٹو دا میڈیٹرینین سی، ریور نائل بہتی ہے میڈیٹرینین سی میں. اور سب سے بہترین مثال ہے گلف سٹریم جو ہزاروں میلوں تک چلتی ہے. گلف سٹریم شروع ہوتی ہے گلف آف میکسیکو میں، نارتھ ورڈ جاتی ہے ٹورڈز دا ایسٹ کوسٹ آف نارتھ امریکہ، پھر جاتی ہے ایسٹ ورڈ ٹورڈز دا ویسٹ کوسٹ آف یورپ. ہزاروں میل بہتی ہے، دونوں پانی لیکن علیحدہ ہے، دے آر سپریٹ، ڈسٹنکٹ. اگر آپ کشتی میں سفر کر رہے ہیں اس گلف سٹریم کے کنارے پہ اور پانی ایک طرف سے لیں گے اور پانی دوسرے طرف سے لیں گے تو پتا چلتا ہے ایک پانی میٹھا ہے ایک کھارا. اس کی حرارت، اس کی ٹیمپریچر بھی ڈیفرنٹ ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. میں اور ایک مثال پیش کروں گا قرآن مجید میں علم بحر کی. کچھ عربوں نے قرآن مجید کی ایک آیت لی، سورہ نور کی، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40، اور اس کا ترجمہ پیش کیا پروفیسر درگا راؤ کے پاس. پروفیسر درگا راؤ اس وقت کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں پڑھاتے تھے اور وہ ماہر تھے علم بحر میں. ہی واز اے مرین جیولوجسٹ. اور ترجمہ پیش کیا اور کہا آپ کا اس قرآن کی آیت پہ کیا خیالات ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40 میں کہ انکار کرنے والوں کے ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے سمندر کے گہرائی میں اندھیرے پر اندھیرا، موج پر موج، لہر پہ لہر، اس کے اوپر بادل، جب انسان اپنے ہاتھ کو آگے کرتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا. اللہ جسے روشنی نہیں دیتا وہ دیکھ نہیں سکتا. یہ آیت کا ترجمہ سننے کے بعد پروفیسر درگا راؤ نے کہا کہ یہ عام سمندر کا ذکر نہیں ہے، یہ ایک گہرے سمندر کا ذکر ہے. اور پہلے انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا تھا. سینکڑوں سال پہلے، 100-200 سال پہلے جب سب مرین ایجاد ہوئی اور جب انسان سمندر کی گہرائی میں گیا تب انہیں پتا لگا اور تب محسوس ہوا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے. عام انسان 20 میٹر سے زیادہ جب سمندر میں اندر جاتا ہے تو وہ تیر نہیں سکتا، اور 200 میٹر سے زیادہ اندر جائے گا بنا کوئی آلہ کے، بنا کوئی ایکوپمنٹ کے، تو انسان مر جائے گا. آج سب مرین کے ذریعے ہم انڈر واٹر جا سکتے، ہمیں پتا چلتا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے. پروفیسر درگا راؤ نے کہا اندھیرا 2 وجہ کے لیے ہے. سب سے پہلی وجہ ہے جب روشنی پانی میں داخل ہوتی ہے، روشنی کی کرن، تو ایک کے بعد ایک رنگ پانی میں جذب ہوتا ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ روشنی کی کرن 7 رنگ سے بنی ہوئی ہے، وپ گیور، وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج اور ریڈ. وائلٹ، انڈیگو، بیگنی، بلو، نیلا، گرین، ہرا، یلو، پیلا، اورنج، نارنگی، ریڈ، لال. سب سے پہلے 10 یا 15 میٹر پانی کے نیچے
लाल रंग जज्ब हो जाता है। इसीलिए इंसान अगर पानी में 30 मीटर की गहराई पे जाता है, अगर उसे चोट लगती है और खून बहने लगता है, तो वो इंसान अपने खून का लाल रंग देख नहीं सकेगा। 30 से 50 मीटर जज्ब होता है नारंगी रंग। 50 से 100 मीटर के दरमियान पानी के नीचे जज्ब होता है पीला रंग। 100 से 200 मीटर के दरमियान जज्ब होता है हरा रंग, और 200 मीटर के बाद पानी के नीचे जज्ब होता है नीला रंग, और उसके नीचे पूरा अंधेरा है। कुरान मजीद में लिखा है, इनकार करने वाले की ज़हन की कैफियत, इनकार करने वाले जो खुदा का इनकार करते हैं, जो खुदा में नहीं मानते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला में नहीं मानते, इनकार करने वाले की ज़हन की कैफियत ऐसी है जिस तरीके से गहरे समुंदर में अंधेरा पे अंधेरा, लहर पे लहर, उसके ऊपर बादल। दूसरी वजह अंधेरे की है, प्रोफेसर दुर्गा राव कहते हैं, वो है बादल। जब सूरज की रोशनी आती है, कई बार बादल उस रोशनी को जज्ब कर लेता है, इसलिए बादल के नीचे हम देखते हैं अंधेरा। और जो रोशनी बादल के जरिए जज्ब नहीं होती और जब समुंदर में जाती है, कई बार जो समुंदर के ऊपर लहरें हैं वो लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करती है, और जो लाइट रेस, जो रोशनी की किरण रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो समुंदर में दाखिल होती है। और जैसे मैंने कहा, एक रंग के बाद एक रंग जज्ब होता है। इन कुरान मजीद में लिखा है, इनकार करने वाले की जहन की कैफियत ऐसी है जिस तरीके से गहरे समुंदर में अंधेरे पे अंधेरा, लहर पे लहर। इसकी क्या मानी, लहर पे लहर? हम इंसान जानते थे कि समुंदर के ऊपर लहर है, लेकिन सन 1900 में हमें पता लगा कि समुंदर के नीचे भी लहर है। उसे कहते हैं इंटरनल वेव्स, अंदरूनी लहर, जो डिफरेंशिएट करती है सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द ओशन को डीप पार्ट ऑफ द ओशन से। ये अंदरूनी लहर तकसीम करती है समुंदर को ऊपरी से और अंदरूनी हिस्से में। ऊपरी हिस्सा, सुपरफिशियल पार्ट इज लिट अप एंड वार्म, गर्म होता है और उसमें रोशनी होती है। जो गहरा भाग होता है समुंदर का, वो अंधेरा होता है और ठंडा होता है। ये इंटरनल वेव्स, अंदरूनी लहर, हमें पता चली तकरीबन 110 साल पहले। कुरान में लिखा है लहर पर लहर, यानी अंदरूनी लहर के ऊपर है सुपरफिशियल वेव्स। इसीलिए मछलियां भी जब गहराई में जाती है वो देख नहीं सकती, अपनी खुद की रोशनी ले जाती है। ड्यू टू केमिकल रिएक्शन मछली खुद की रोशनी के जरिए देख सकती है गहरे अंधेरे में। प्रोफेसर दुर्गा राव ने कहा कि ये किताब कुरान मजीद इंसान की लिखी हुई किताब हो ही नहीं सकती। और प्रोफेसर दुर्गा राव ने कहा ये किताब खुदा की तरफ से है। अब हम जिक्र करेंगे इल्म हयातियात, बायोलॉजी के बारे में। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30, जिस आयत की तिलावत की मैंने इस तकरीर के पहले, उसके आखिरी भाग में अल्लाह ताला फरमाते वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन है अफला युमिनून, हमने हर जानदार चीज को पानी से बनाया। आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले रेगिस्तान में जहाँ पानी की किल्लत थी, वहां कुरान मजीद में लिखा है हर जानदार चीज हमने पानी से बनाई। कौन उसे मान सकता था उस वक्त? आज जब साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता चलता है कि हर जानदार चीज में सेल है, उसका बेसिक पार्ट है साइटोप्लाज्म, जिसमें 80% पानी है, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में 50 से 90% पानी है, और हर जानदार चीज को जीने के लिए पानी की जरूरत है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 45 में हमने हर जानवर को पानी से बनाया। कुरान मजीद में लिखा है सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 54 में हमने हर इंसान को पानी से बनाया है। अब हम जिक्र करेंगे इल्म नबातात का। नबातात के मानी है बॉटनी। हमें पहले ये नहीं पता था कि पेड़ पौधे में भी जिन्स है, मुअन्नस और मुज़क्कर। ये हाल ही में जब साइंस तरक्की का हमें पता चला कि पेड़ पौधे में भी मुज़क्कर और मुअन्नस है, जिन्स है।
قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 53 میں، آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے پیڑ اور پودے جوڑوں میں پیدا کرتا ہے، مؤنث اور مذکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 3 میں کہ ہر پھل ہم نے بنایا جوڑے میں 2 اور 2۔ آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے جو ہم نے حال ہی میں جانا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے، مؤنث اور مذکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 49 ہم نے ہر چیز جوڑے میں بنائی۔ تو جاندار ہے یا جاندار نہیں ہے، ہر چیز ہم نے جوڑے میں بنائی۔ مثال کے طور پہ الیکٹریسٹی ہے، فینومینا آف الیکٹریسٹی، اس میں بھی جوڑے ہے، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو، الیکٹرانز اینڈ پروٹونز۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 36 میں ہر چیز جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، ہر انسان کو ہم نے جوڑے میں بنایا ہے، اور جو چیز انسان جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں اس کو بھی ہم نے جوڑے میں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیز جوڑے میں بنائی۔ اب ہم ذکر کریں گے علم حیوانات کا، زوالوجی، علم حیوانات، زوالوجی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 38 میں ہر جانور جو زمین پہ چلتا ہے، ہر پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے، ہم نے انہیں انسان جیسے گروہوں میں رہنا سکھایا ہے۔ We have made them to live in communities like the human beings, the animals and the birds۔ اور آج سائنس تسلیم کرتا ہے کہ جانور اور پرندے بھی انسان جیسے گروہوں میں رہتے ہیں، they live in communities۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اور 69 میں، 68 اور 69 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو سکھایا ہے کہ وہ اپنا چھتا بنائیں پیڑ میں، پہاڑ میں، انسان جہاں رہتے ہیں وہاں، اور مہارت کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ ہم نے سکھایا شہد کی مکھی کو مہارت کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈے؟ سن 1973 میں 1973 میں ایک مشہور سائنسداں جس کا نام تھا فون فریش، اس کو نوبل پرائز ملا ڈسکرائب کرنے کے لیے the behavior of the bee and how they find the spacious path of their Lord۔ اس کو نوبل پرائز ملا شہد کی مکھی کے بارے میں ریسرچ کرنے کے لیے۔ اور سفون فریش کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مد مکھی، شہد کی مکھی ایک نیا باغیچہ ڈھونڈتی ہے اور ایک نیا پھول ڈھونڈتی ہے جس سے نیکٹر کو لیا جا سکتا ہے، وہ اپنے دوست سے جا کے کہتی ہے یہ نئے پھول کی دشا، اس نئے پھول تک کس طریقے سے پہنچنا اس کا نقشہ بتاتی ہے اپنے بدن کو ہلانے سے، جسے سائنس میں کہتے ہیں بی ڈانس، شہد کے مکھی کا ناچنا۔ اپنے بدن کو ہلانے کے ذریعے وہ بتاتی ہے کس طریقے سے اس نئے پھول کی طرف آپ پہنچ سکتے ہیں، اور یہ آج سائنس جانتا ہے ڈیو ٹو ہائی فوٹوگرافک میتھڈز۔ اور قرآن میں جو شہد کی مکھی جو کام کرتی ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں ورکر بی، اس کا جنس کہا گیا ہے کہ وہ ہے فیمینن، وہ مؤنث ہے۔ عربی میں کہا گیا فصل کی کلی، مطلب مؤنث۔ انسان پہلے سمجھتے تھے کہ وہ کام کرنے والی شہد کی مکھی ہے مذکر، میل ہے۔ اسی لیے شیکسپیئر اپنی کتاب میں لکھتا ہے ہنری the fourth میں کہ سولجر بیز، مرد شہد کی مکھی آپس میں بات کرتے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں راجا کے پاس۔ آج سائنس کہتی ہے کہ جو کام کرنے والے شہد کی مکھی وہ مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے، they are feminine، اور وہ راجا کے پاس جا کے رپورٹ نہیں کرتی، وہ رانی کے پاس جا کے رپورٹ کرتی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید 1400 سال پہلے اس ورکر بی کا جنس بھی بتاتا ہے کہ فیمینن ہے، مؤنث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 41 میں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو مددگار بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی، لائک اے اسپائڈر،
اور مکڑی اپنے لیے گھر بناتی ہے اور مکڑی کا گھر کمزور ہے۔ قرآن مجید میں یہ کہنے کے علاوہ کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار بناتے ہیں وہ اپنا گھر ویب جیسا، جالا جیسا گھر بناتے ہیں جو کمزور ہے، نازک ہے۔ اس کے علاوہ یہ اشارہ کر رہا ہے، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ many a time the female spider kills the male spider، مکڑی مکڑے کا قتل کرتی ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ بتانے کے علاوہ کہ جو جال مکڑی کا کمزور ہے، یہ بھی بتاتی ہے کہ فیملی ریلیشن شپ، گھر میں کیسا برتاؤ ہے۔ مکڑی کئی بار مکڑے کا قتل کرتی ہے اور کہا جاتا ہے بلیک وڈو، کالی ودوا یا کالی بیوہ۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 17 اور 18 میں، سلیمان علیہ السلام کے آگے ان کی فوج تھی، جن کی، انسانوں کی اور پرندے کی، اور جب وہ چوٹی کی وادی کی طرف جا رہے تھے، ایک چوٹی کہتی ہے دوسرے چوٹیوں سے کہ آپ اپنے بل میں چلے جاؤ ورنہ سلیمان علیہ السلام انجانے میں ہمیں کچل لیں گے۔ لوگ کہیں گے کیسی کتاب ہے یہ قرآن مجید، چوٹی آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ تو پریوں والی کہانی ہے قرآن مجید، چوٹی آپس میں بات کرتی ہے۔ آج سائنس یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جانور، کوئی بھی انسیکٹ جو انسان کے سب سے قریب ہے بیہیویئر میں، جس طریقے سے زندگی بسر کی جاتی ہے، وہ ہے چیٹی۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جس طریقے سے انسان مرنے کے بعد انسانوں کو دفن کرتے ہیں، اس طریقے سے چیٹی بھی مرنے کے بعد دوسرے چیٹی کو دفن کرتی ہے۔ جس طریقے سے دے سوفسٹیکیٹڈ لیبر، چیٹی کے پاس بھی جب وہ کام کرتے ہیں، مینیجر ہے، سپروائزر ہے، فورمین ہے، ورکر ہے، چیٹی اکثر مل کے بات کرتی ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے they have a sophisticated method of communication، ان کے بات چیت کرنے کا طریقہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ چیٹی اکثر سامان کا لین دین کرتی ہے سوق میں۔ they have market places where they exchange goods۔ ہمارے وہاں سوق ہے نا، کیا کہتے ہیں، مارکیٹ، جہاں ہم لین دین کرتے ہیں، اس طریقے سے چیٹی بھی مارکیٹ ان کی ہوتی ہے خود کی، جہاں لین دین کرتی ہے چیزوں کی۔ آج سائنس یہ کہتی ہے جب چیٹی کوئی دانہ کو جمع کرتی ہے اور اس دانے میں بڈنگ ہوتا ہے تو چیٹی اس دانے کے بڈ کو کاٹتی ہے، جیسا وہ جانتی ہے کہ بڈنگ ول کاز راٹنگ آف دا گرینز، بڈنگ کے وجہ سے وہ دانہ سڑ جائے گا۔ اور اگر وہ دانہ بھیگ جاتا ہے بارش میں، چیٹی اس دانے کو سورج کی روشنی میں لے آتی ہے سکھانے کے لیے، پھر واپس لے جاتی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں چیٹیاں دانے کو لے کے جا رہی، کہاں لے کے جا رہی ہے؟ سکھانے کے لیے، پھر سے واپس لے جاتی ہے جمع کرنے کے لیے، جیسا وہ جانتی ہے کہ ہیومیڈیٹی ول کاز راٹنگ آف دا گرین، وہ جانتی ہے کہ پانی کے ذریعے یہ دانہ سڑ جائے گا، وہ لے کے آتی ہے سکھانے کے لیے سورج کی روشنی میں۔ قرآن مجید چیٹی کے بارے میں ذکر کرتا ہے 1400 سال پہلے۔ اب ہم ذکر کریں گے میڈیسن کے بارے میں، طب کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اور 69 میں، ورس 68 اور 69 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پینے کی چیز دیے جو شہد کے مکھی کے بدن سے نکلتا ہے، جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ شہد کے مکھی کے بدن سے ملتا ہے شہد، وہ تو حال میں جاننے لگے ہم 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، اور لکھا ہے اس شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں that honey is rich in fructose and vitamin K، fructose اور vitamin K میں رچ ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہنی میں مائلڈ اینٹیسیپٹک پراپرٹی ہے۔ اسی لیے ورلڈ وار 2 میں روس کے سولجرز، رشین سولجرز جب زخم ہوتا تھا وہ زخم پہ لگاتے تھے شہد، اور شہد کے ذریعے زخم اچھا ہوتا تھا وداؤٹ لیونگ اینی اسکار ٹیشو۔ اور کیونکہ شہد میں ڈینسٹی ہے، گاڑھا ہے، اس کے وجہ سے بیکٹیریا اور فنگس اس زخم میں نہیں اگتا تھا۔
اور اگر کوئی آدمی کو الرجی ہے کوئی جھاڑ یا پودے سے، اس پودے اور جھاڑ سے بنا ہوا شہد اس انسان کو دیں گے تو وہ انسان کو اس الرجی سے ریزسٹنٹ ڈیولپ ہوگا۔ اب ہم ذکر کریں گے فزیولوجی کے بارے میں۔ قرآن مجید 600 سال نازل ہونے کے بعد ابن نفیس نے ہمیں بتایا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں، کس طریقے سے خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ 400 سال ابن نفیس کے بعد ولیم ہاروی نے دنیا میں مشہور کیا۔ ہم ہمارے اسکول میں ولیم ہاروی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ولیم ہاروی نے ہمیں بلڈ سرکولیشن سکھایا۔ ابن نفیس کے بارے میں کوئی نہیں پڑھتا۔ ابن نفیس نے ولیم ہاروی کے 400 سال پہلے ذکر کیا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں، اور اس کے 600 سال پہلے قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ مختصر سا میں کہوں گا، مختصر سا، انسان جب کھانا کھاتا ہے جاتا ہے پیٹ میں، پیٹ کے بعد جاتا ہے اتڑیاں میں، اتڑیاں میں سے جو فوڈ سبسٹنس ہے وہ جاتا ہے خون میں، مینی ٹائم وائر دا کمپلیکس میڈیا آف لیور، اور خون کے ذریعے جسم کے کئی بھاگوں میں جاتا ہے، کئی اعضاء میں جاتا ہے، گوز ٹو ویریس آرگنز انکلوڈنگ میموری گلینڈز، وہ کئی اعضاء میں جاتا ہے، اور جاتا ہے چھاتی میں بھی، پستان میں بھی، جس سے ملتا ہے دودھ۔ مختصر قرآن مجید میں بلڈ سرکولیشن اور پروڈکشن آف ملک کے بارے میں کہا گیا ہے سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں، آیت نمبر 66۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میشور میں، کیٹل میں، بھیڑ بکری گائے بیل، ان میں آپ کے لیے نشانی ہے، اور ان کے بدن میں سے آپ کو ملتا ہے پینے کے لیے دودھ، جو آتا ہے انٹسٹائن کے کانسٹیٹوئنٹس اور خون کے درمیان سے، جو آپ کے لیے اچھی چیز ہے۔ اس کا ذکر ہے سورہ مومنون میں، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں، کہ کیٹل میں آپ کے لیے ایک نشانی ہے، ان کے بدن سے آپ کو ملتا ہے دودھ، اور ان میں بہت سے فائدے ہیں، اس کا گوشت آپ کھا سکتے۔ قرآن مجید میں پروڈکشن آف ملک اینڈ بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ذکر ہے ان اے نٹ شیل 1400 سال پہلے۔ اب ہم ذکر کریں گے ایمبریولوجی کے بارے میں۔ ایمبریولوجی سائنس کا وہ بھاگ ہے جو خصوصاً جب ماں کے رحم میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور کس طریقے سے شروع ہو کے بڑھتا ہے، 9 مہینے تک تقریباً ماں کے رحم میں رہتا ہے، اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں انگریزی میں ایمبریولوجی۔ ماں کے رحم میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اس کے سٹڈی کو انگریزی میں کہتے ہیں ایمبریولوجی۔ کئی عربوں نے جتنے بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتی ہے اور حدیث ہے، اس کو اکٹھا کیا اور قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل کیا۔ سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 43 اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں جانتے تو اس کے پاس جائیے جو ماہر ہے، اس سے پوچھئے جو ماہر ہے، چاہے وہ مسلم یا غیر مسلم ہو۔ اگر آپ نہیں جانتے تو اس سے پوچھئے قرآن کے بارے میں جو اس فن کا ماہر ہے۔ تو کئی عربوں نے ساری آیتیں اور حدیث سے جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتے اور لے گئے تقریباً 30 سال پہلے، 1980 کے پہلے، ان 1970s، 30-40 سال پہلے، اور لے گئے پروفیسر کیتھ مور کے پاس۔ وہ مسلمان نہیں تھا۔ پروفیسر کیتھ مور اس وقت سارے دنیا کا سب سے بہترین ماہر تھا ایمبریولوجی میں۔ وہ ڈپارٹمنٹ آف اناٹومی کا ہیڈ تھا ان یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا میں۔ پروفیسر کیتھ مور کو ساری آیتوں اور حدیث کا ترجمہ پیش کیے اور کہا اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے۔ تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ اکثر جو قرآن مجید اور حدیث میں ایمبریولوجی کے بارے میں لکھا ہے وہ 100% صحیح ہے، لیکن کچھ آیتوں کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے، کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں۔ اور 2 ایسے آیت تھے، جو پہلے 2 آیت جو نازل کی گئے تھے، سورہ اقرا سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 اور 2، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اس کے نام سے جو خالق ہے، جس نے انسانوں کو بنایا ہے علقہ سے، خون کے لوتھڑے سے، جونک سے، لیچ لائک سبسٹنس سے۔ پروفیسر کیتھ مور نے کہا میں نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو جب بچہ پہلے سٹیج میں ہوتا ہے، مرحلے میں ہوتا ہے، وہ جونک جیسا لگتا ہے۔ تو پروفیسر کیتھ مور اپنے لیبارٹری میں گئے اور پاورفل مائکروسکوپ کے اندر دیکھا
اور ایک جوک کی تصویر لی اور اسے کمپیئر کیا اور وہ حیران ہو گئے یکسانیت پہ. اور اس کے بعد جب انہیں 80 سوالات پوچھے گئے ایمبریولوجی کے بارے میں جو قرآن اور حدیث میں ذکر آتا ہے, تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا اگر آپ مجھے یہ 30 سال پہلے پوچھتے تو 50% سے زیادہ میں جواب نہیں دے سکتا تھا, کیونکہ ایمبریولوجی از اے نیو برانچ وچ ہے ڈیولپڈ ان دی فیلڈ آف میڈیسن. وہ نئی برانچ ہے میڈیسن کی. اور پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید کوئی انسان لکھ ہی نہیں سکتا, اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید خدا کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے پیغمبر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طارق میں سورہ نمبر 86 میں 86 آیت نمبر 5 6 7 میں کہ انسان نہیں سوچتا وہ کس سے بنا, وہ ایک سیال قطرہ سے بنا جو گرا اس جگہ سے ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ. اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے جب کہا کہ انسان بنا ایک سیال قطرے سے جو گرا ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو جنسی اعضا ہے, جینائٹل آرگنز ہیومن بینگز میں, وہ ایمبریونک ایج میں جب ماں کے رحم میں جب بچہ رہتا ہے وہ وجود میں آتا ہے اس جگہ جس جگہ گردہ ہے, جس جگہ کڈنی ہے, اسپیس بٹوین دا اسپائنل کارڈ اینڈ دا 11th and 12th rib, اس جگہ ریڑھ کی ہڈی اور 11ویں اور 12ویں پسلی کے بیچ. جنسی اعضا ٹیسٹیکلز اور اووری وہاں سے وجود میں آتے ہیں. اس کے بعد وہ ڈسینڈ, وہ نیچے اترتے ہیں. عورت میں پیلوس تک, آدمی میں تھرو دا انگوائنل کینال انٹو دا اسکروٹم. لیکن نیچے آنے کے بعد یہ جنسی اعضا جب انسان بڑا بھی ہو جاتا ہے, ماں کے پیٹ کے باہر نکلتا ہے, پھر بھی نیچے اترنے کے باوجود ان کے خون کا سپلائی اور نرو سپلائی اسی جگہ سے آتا ہے جہاں گردہ موجود ہے, اور لمفیٹک ڈرینیج اسی جگہ جاتا ہے جہاں گردہ موجود ہے, ریڑھ کی ہڈی اور 11ویں اور 12ویں پسلی کے بیچ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 اور سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 13 میں کہ ہم نے انسان کو نطفہ سے بنایا ہے. نطفہ کے معنی عربی میں ہے ایک چھوٹا سا سیال قطرہ, مائنیوٹ کوانٹٹی آف لکوڈ. جس طریقے سے آپ کپ کو خالی کرتے اور جو چھوٹا سا قطرہ سیال کا رہتا ہے, سیال قطرہ اسے کہتے ہیں نطفہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 8 میں ہم نے انسان کو بنایا ہے سلالہ سے. سلالہ کے معنی عربی میں ہے پورے حصے کا سب سے بہترین حصہ. سارے بھاگ کے سب سے بہترین بھاگ کو کہتے ہیں سلالہ. آج سائنس یہ کہتا ہے کہ 1 سمائنل ایمیشن میں 30 کروڑ سپرمز ہے. آدمی جب ایجیکولیٹ کرتا ہے عام طور پہ تقریباً 30 کروڑ سپرم ایجیکولیٹ کرتا ہے. اس میں سے صرف ایک ہی کافی ہے, اونلی 1 سپرماٹوزوا, ایک کافی ہے بیضے کو فرٹیلائز کرنے کے لیے, بوجھل کرنے کے لیے, ایک ہی کافی ہے. اس 30 کروڑ میں سے ایک کو قرآن کہتا ہے سلالہ, بیسٹ پارٹ آف دی ہول, سارے حصے کا سب سے بہترین حصہ. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انسان میں سورہ نمبر 76 آیت نمبر 2 میں ہم نے انسان کو تحفہ دیا ہے, صلاحیت دی ہے سننے کی اور دیکھنے کی. قرآن میں لکھا ہے سب سے پہلے آتی ہے انسان میں صلاحیت سننے کی. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ 22ویں دن میں ماں کے پیٹ میں بچے کا کان اندرونی حصہ شروع ہوتا ہے اور 5ویں مہینے تک کمپلیٹ ہوتا ہے. 7ویں مہینے میں آنکھ کھلتی ہے. تو قرآن میں لکھا سب سے پہلے آتی ہے سننے کی صلاحیت, اس کے بعد دیکھنے کی. قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں بھی ہم نے انسان کو دی ہے صلاحیت سننے کی, سوچنے کی اور سمجھنے کی. قرآن مجید میں جب جینیٹکس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں, آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کا جنس ہے وہ آدمی کے سیال سپرم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, منی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اگر 23rd پیئر آف کروموزوم 23ویں جوڑی کروموزوم کی اگر وہ XX ہے تو ہو جاتی ہے لڑکی, اگر XY ہے تو بن جاتا ہے لڑکا. اور منی
ذمہ دار ہے یہ جاننے کے لیے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے. منی کا اگر ایکس حصہ لیتا ہے فرٹیلائزیشن میں تو بنتی ہے لڑکی, اگر وائی حصہ لیتا ہے تو بنتا ہے لڑکا. یہ ہم حال ہی میں جانیں. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے, سورہ نجم میں, سورہ نمبر 53 آیت نمبر 45-46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو جوڑے میں بنایا ہے, میل اینڈ فیمیل, جنس میں مذکر اور مؤنث, ایک قطرے سے جو آدمی سے آتا ہے, عربی میں لکھا ہے تمنا. اس کا ذکر ہے سورہ قیامہ میں, سورہ نمبر 75, سورہ نمبر 75 آیت نمبر 37-39. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو بنایا ہے نطفتن من من یمنا, ہم نے انسان کو بنایا ہے آدمی کے منی کے نطفے سے, اور پھر بنا علقات سے مدغہ, اور ان کو جنس ڈالی, مرد اور عورت. قرآن میں لکھا ہے یہ سپرم منی رسپانسبل ہے فار گیونگ دا سیکس ٹو دا چائلڈ, میل اور فیمیل. ہمارے دیش میں اکثر والدین چاہتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہو. اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ساس کہیں گی بہو سے کہ تو نے لڑکی کو پیدا کیوں کی, لڑکی کو پیدا کیوں کی. لڑکی یا لڑکا ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اگر کسی کو دوش دینا ہے تو سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ لڑکی یا لڑکا ہونے کے لیے مرد کا سپرم منی از رسپانسبل, مرد کا منی ذمہ دار ہے. تو اگر ساس کو کسی کو دوش دینا ہے تو اپنے بیٹے کو دینا چاہے, بہو کو نہیں, کیونکہ سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ سپرم از رسپانسبل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں, سورہ نمبر 39 میں, آیت نمبر 6 میں, کہ ہم نے انسان کو ماں کے رحم میں بنایا. مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں سٹیجز آفٹر سٹیجز, ان 3 ویلز آف ڈارکنیس, 3 اندھیرے پردوں میں. پروفیسر کیت مور نے کہا یہ 3 پردے اندھیرے کے معنی ہیں اینٹی ایبڈومنل وال, یوٹرائن وال, ایمنیو کوریونک میمبرین. اینٹی ایبڈومنل وال مطلب ماں کے آگے کی پیٹ کی دیوار, یوٹرائن وال مطلب رحم کی دیوار, اور ایمنیو کوریونک میمبرین. قرآن مجید میں ایمبریولوجیکل سٹیجز, کس طریقے سے بچہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے, ماں کے رحم میں پلتا ہے اور بڑا ہوتا ہے, اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا قرآن مجید میں کئی آیتوں میں. ایک سورہ کی 3 آیت پیش کروں گا, سورہ مؤمنون کی, سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 سے 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے کوئنٹیسنس آف کلے سے, انسان کو بنایا ہے طین کے سلالے سے, اور پھر اس کو بنایا نطفہ میں, نطفہ کو رکھا قرار مکین میں, پھر نطفے کو بنایا علقہ میں, علقہ سے تبدیل کیا مدغہ میں, مدغہ سے بنایا عظامہ, اور اس عظامہ پر ہم نے ڈالا لحم. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد ایک نئی جاندار چیز بنائی. مختصر ہم اس کا ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو طین کے سلالہ سے بنایا, نطفہ میں, نطفہ میں نے کہا مائنیوٹ کوانٹٹی آف لکوڈ, سیال قطرہ, اور اس کو ایک قرار مکین میں رکھا, محفوظ جگہ میں, قرار مکین محفوظ جگہ. ہم جانتے ہیں سائنس کہتا ہے کہ ماں کے رحم میں جب بچہ ہے وہ پیچھے کے حصے سے ریڑھ کی ہڈی سے پروٹیکٹڈ ہے, محفوظ ہے, پوسٹیریئر مسل سے, اور آگے سے اینٹی ایبڈومنل وال اور یوٹرائن وال سے. ہم نے پھر بنایا علقہ میں. علقہ کے 3 معنی ہیں, ایک ہے جوک, دوسرا ہے خون کا لوتڑا, اور تیسرا ہے ٹو کلنگ مطلب چپک کے لٹکنا. علقہ کے 3 معنی. ایک معنی کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ جوک ہے, لیچ لائک سبسٹنس. وہ دکھنے کے علاوہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ جوک جیسا برتاؤ کرتا ہے, ماں کے ذریعے خون چوستا ہے تھرو دا پلیسنٹا, تو دکھنے کے علاوہ جوک جیسا برتاؤ بھی کرتا ہے. دوسرے معنی ہے خون کا لوتڑا. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ شروع میں بلڈ سرکولیشن شروع نہیں ہوتا ہے, رگوں میں خون بہنا شروع نہیں ہوتا ہے, تو دیکھنے میں اس سٹیج میں, اس مرحلے میں وہ دکھتا ہے خون کا لوتھڑا. تیسرے معنی ہے کہ چپک کے لٹکنا, something which clings. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ چپک کے لٹکتا ہے ماں کے رحم کی دیوار کو. تو تینوں معنی الحمدللہ ثم الحمدللہ جو قرآن مجید میں علقہ کی ہے, تینوں معنی سائنٹیفکلی آج ثابت ہو چکی ہے. اس کے بعد علقہ سے بن جاتا ہے مدغہ. مدغہ کے معنی
चबाई हुई चीज, अ chewed like lump. प्रोफेसर कीथ मूर ने एक प्लास्टिक सील ली, अपने दांत के दरमियान चबाए, और जब बाहर निकाला तो देखा कि वो दांत के निशान थे. इट रिजेंबल द सोमाइट्स, जहां से नर्व्स निकलते हैं. मुद्गा को अल्लाह ताला ने बनाया इजामा में, इजामा माने हड्डी, और उस हड्डी पे डाले लहम, लहम मतलब गोश्त. उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व ताला ने एक नई जानदार चीज बनाई. इसके मानी है, आज साइंस ये कहता है कि इस मरहले तक जितने बाकी जानदार चीजें, मिसाल के तौर पे खरगोश, मछली, इंसान, उसका मरहला यकसा है. इसके बाद इंसान का मरहला, स्टेज डिफरेंट है, अलग है, और हमें दिखता है सिर, हाथ, पैर इंसान के. जब ये सारी आयतों का जिक्र प्रोफेसर कीथ मूर के सामने रखा, प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा, 80 सवाल जब उन्हें पूछे गए थे, उन्होंने कहा ये सब तो मुझे साइंस ने अब भी तरक्की किया मालूम पड़ा, और जो भी नई चीज उन्हें मिली कुरान के जरिए, हदीस के जरिए, उनने अपनी नई किताब में दाखिल किया, और उन्होंने लिखा द 3rd एडिशन ऑफ द डेवलपिंग ह्यूमन. मैं जब मेडिकल कॉलेज में था, हमें अगर अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए तो हम रिफर करते थे किताब प्रोफेसर कीथ मूर की, डेवलपिंग ह्यूमन. अगर जस्ट पास होने गए तो हम रिफर करते थे इंदरबीर सिंह, जस्ट पास होने के. एम्ब्रियोलॉजी में अगर हम अच्छे मार्क्स चाहते, हम रिफर करते थे किताब प्रोफेसर कीथ मूर की, डेवलपिंग ह्यूमन. जब मैं मेडिकल कॉलेज में था उस वक्त मुझे किताब नहीं मिली. द 3rd एडिशन, उनने नई चीज जो मिली कुरान और हदीस के जरिए, उन्हें अपनी किताब में दाखिल की, जिसके लिए उन्हें अवार्ड मिला था बेस्ट मेडिकल बुक रिटन बाय सिंगल ऑथर इन दैट ईयर. सबसे बेहतरीन तिब की किताब जो किसी एक लेखक ने लिखी. और ये किताब का तर्जुमा कई जबानों में हो चुका है. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में, सूरह नंबर 22 आयत नंबर 5 में, कि हमने इंसान को बनाया अलका से, अलका से बनाया मुद्गा, कुछ आज़ा बने हुए, कुछ नहीं बने हुए. सम ऑर्गन फॉर्म्ड, सम नॉट फॉर्म्ड. जब ये आयत का तर्जुमा दिखाया गया था प्रोफेसर मार्शल जॉनसन को, जो थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया यूएसए के जो डीन थे, उन्होंने कहा अगर इस मरहले पे हम कहेंगे कि ये पूरा इंसान है, पूरे आज़ा बने हुए हैं, तो गलत है, कुछ आज़ा नहीं बने. अगर हम कहेंगे ये पूरा इंसान नहीं है, तो ये गलत है कि कुछ आज़ा बने हैं. तो कुरान मजीद में जो तफसील से जिक्र आता है कि सम ऑर्गन फॉर्म्ड, सम नॉट फॉर्म्ड, इससे बेहतरीन डिस्क्रिप्शन कोई मेडिकल किताब में आपको नहीं मिलेगी. पार्टली फॉर्म्ड एंड पार्टली अनफॉर्म्ड, सम सेल डिफरेंशिएटेड, सम अनडिफरेंशिएटेड. वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ और 2 साइंटिफिक हकायक को पेश करूंगा मैं. अल्लाह ताला फरमाते सूरह क़यामा में, सूरह नंबर 75, सूरह नंबर 75, आयत नंबर 3 और 4 में, इनकार करने वाले जब कहेंगे अल्लाह सुब्हाना व ताला आखिरत के दिन में हमारी हड्डियों को कैसे जोड़ेगा. हम जानते हैं मरने के बाद दफन हो जाते, हड्डियां मिट्टी में मिल जाती है, डिसइंटीग्रेट होती है, तो अल्लाह ताला आखिरत में हमारी हड्डियों को कैसा इकट्ठा करेगा, कैसे हमें पहचानेगा. अल्लाह ताला कहता है कि उनसे कहो कि अल्लाह सुब्हाना व ताला सिर्फ हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर सकता, लेकिन आपकी उंगलियों के पोर पोर को फिर से बना सकता है. अल्लाह ताला क्या कहना चाहते हैं कि हड्डियों को सिर्फ इकट्ठा नहीं कर सकता, लेकिन आपकी उंगलियों के पोर पोर को फिर से इकट्ठा कर सकता है. सन 1880 में सर फ्रांसिस गोल्ड ने इजाद किया फिंगरप्रिंटिंग मेथड, और कहा कि करोड़ों लोगों के दरमियान 2 लोग में यकसा फिंगरप्रिंट्स नहीं है. और आज हम फिंगरप्रिंटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं मुजरिम को पकड़ने के लिए. इंटरपोल करती है, पुलिस करती है, सीआईडी, एफबीआई, सीआईए, जानने के लिए मुजरिम कौन है. जो 1880 में हमने जाना, 130 साल पहले, 1400 साल पहले कुरान में लिखा है, हड्डियों को तो छोड़ो, हम आपके उंगलियों के पोर पोर को इकट्ठा कर सकते हैं. मैं तकरीर के आखिरी में प्रोफेसर तगड़ता को शौक की मिसाल पेश करना चाहता हूं. हम तबीब पहले यह समझते थे कि दर्द का एहसास करने के लिए दिमाग काफी है, ब्रेन इज सफिशिएंट फॉर रियलाइजिंग द पेन. अभी
سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ریسپٹرز ہے، درد کا احساس کرنے کے آلہ ہے، ریسپٹرز ہے، جو بہت ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لیے، جس کے بنا انسان درد کا احساس نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جب کوئی انسان جل جاتا ہے، جب کوئی انسان زخمی ہو جاتا ہے جلنے کی وجہ سے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر ایک سوئی لیتا ہے اور اس جلے ہوئے حصے کو چبوتا ہے۔ اگر مریض کو درد ہوتا ہے ڈاکٹر خوش ہے، پین ریسپٹرز انٹیکٹ، پین ریسپٹرز محفوظ ہے۔ اگر مریض کو درد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کو افسوس ہوتا ہے، پین ریسپٹرز ختم ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ آج ہمیں پتا چلا کہ پین ریسپٹرز بھی ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں، آیت نمبر 56 میں، جو لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم آخرت میں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ہم ان کو آخرت میں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ریسپٹرز ہے، اگر پین ریسپٹرز مر گئے تو درد کیسا ہوگا؟ تو درد کا احساس دلانے کے لیے نئی چمڑی دیں گے، جلیں گی نئی چمڑی دیں گے۔ پروفیسر تقڑ تقشان وہ ڈین ہیں ایک میڈیکل کالج کے یونیورسٹی تھائی لینڈ میں، اور انہوں نے کئی سال بتائے پین ریسپٹرز پہ تحقیق کرنے میں۔ جب ان کو یہ ترجمہ دیا قرآن مجید کی آیت کا، انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ کتاب 1400 سال پہلے پین ریسپٹرز کے بارے میں ذکر کر رہی، ہم نے تو آج ہی نہیں جانا۔ وہ ماننے سے انکار کیے۔ پھر اس کے بعد جب تحقیق کی، دوسرے سائنٹسٹ، سائنسداں سے چیک کیا کہ ترجمہ صحیح تھا، اتنے متاثر ہوئے کہ 8ویں کانفرنس ریاض میں سائنٹیفک سائنس آف قرآن میں، اس کانفرنس کے بیچ ہی پروفیسر تقڑ تقشان نے شہادت دی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ کوئی معبود اللہ کے علاوہ، اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔